بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 99 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ھدی للمتقین کی ترکیبوں کا بیان ہے، یعنی یہاں تک کہ جو ترکیبیں ہیں اس کے حوالے سے تذکرہ ہوگا۔ اور آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَعْلَمْ أَنَّ الْآيَةَ تَحْتَمِلُ أَوْجَهًا مِنَ الْإِعْرَابِ سے شروع ہوتی ہے۔ تو بلا تاخیر ہم سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْآيَةَ تَحْتَمِلُ أَوْجَهًا مِنَ الْإِعْرَابِ، اور یہ جان لو کہ آیت میں اعراب کی مختلف صورتوں کا احتمال ہے۔ أَن يَكُونَ أَلِف لام میم مبتدأً على أنه اسم القرآن أو السورة أو مقدر بالمؤلف منها وذلك خبره۔ اول احتمال یہ ہے کہ الف لام میم یہ مبتدا ہو، اور الف لام میم مبتدا اس بنیاد پر ہو کہ اس کو قرآن یا سورت کا نام قرار دیا جائے، یا اس کو المؤلف من هذه الحروف کی تعویل میں لے لیا جائے، اور ذالک اس کی خبر ہوگی اگرچہ وَإِن كَانَ أَخَصُّ مِنَ الْمُؤَلَّفِ مُطْلَقًا والأصل أن الأخص لا يحمل على الأعم لأن المراد به المؤلف الكامل في تأليفه البالغ أقصى درجات الفصاحة ومراتب البلاغة، والكتاب صفة ذلك، وأن يكون الف لام میم خبر مبتدأ محذوف وذلك خبرا ثانیا او بدلا والکتاب صفات، اور اگرچہ ذالک المؤلف من هذه الحروف کے مقابلے میں خاص مطلق ہے، اور حمل شے علی شے کے حق میں اصل یہ ہے کہ خاص کا حمل عام پر نہیں ہوا کرتا، مگر پھر بھی یہ ترکیب آیت میں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مؤلف سے مراد وہ مرکب ہے جو اپنی ترکیب میں کامل ہو اور فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار کو پہنچا ہوا ہو، اور الکتاب یہ ذالکہ کی صفت ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ الف لام میم مبتدا محذوف مثلا ھذا کی خبر اور ذالکہ اس کی خبر ثانی ہوگی، یا پھر بدل ہوا اور الکتاب ذالکہ کی صفت ہو۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اصل میں یہ وَعْلَمْ أَنَّ الْآيَةَ سے تیسری بحث یعنی ھدی للمتقین تک تمام جملوں کی ترکیب کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ھدی للمتقین کی ترکیب مطلوب ہو، بلکہ چونکہ یہاں پہ آ کے آیت ختم ہوئی ہے اور آیت میں اب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ جتنے بھی کلمات ہیں تو ان تمام کی ترکیب ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے الف لام میم ذالک الکتاب کی چند ترکیبیں ذکر کریں گے، اور اس کے بعد
لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب کی باقی ماندہ ترکیبیں ذکر کریں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب کے اندر 6 ترکیبیں قاضی صاحب نے ذکر کی ہیں۔ 3 لا ریب فیہ کی تحقیق سے پہلے اور 3 لا ریب فیہ کی تحقیق کے بعد۔ جو لا ریب فیہ کی تحقیق سے پہلے 3 ترکیبیں ہیں ان میں سب سے پہلی ترکیب یہ ہے کہ الف لام میم کو مبتدا مانا جائے اور ذالکا اس کی خبر بنائی جائے۔ اس صورت میں الف لام میم یہ نام ہوگا قرآن کا یا سورت کا یا المؤلف من ہذہ الحروف کی تعویل میں ہوگا، لیکن الف لام میم کو المؤلف من ہذہ الحروف کی تعویل میں لے کر مبتدا بنانا اور ذالک الکتاب کو خبر بنانا یہ بظاہر درست نہیں معلوم ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اعتراض واقع ہوگا، اور وہ اعتراض یہ ہوگا کہ ذالک الکتاب یہ اخص مطلق ہے اور المؤلف من ہذہ الحروف یہ عام مطلق ہے، کیونکہ المؤلف من ہذہ الحروف جس طرح ذالک الکتاب پر صادق آتا ہے اسی طرح خطبہ اور شعر اور رسالے پر بھی صادق آتا ہے، اور اخص مطلق کا عام مطلق پر حمل نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ اخص مطلق واقعی الموجود ہوتا ہے اور عام اخص سے جو ہے وہ چونکہ تنزع سے ہوتا ہے تو گویا اخص اصل ہوا اور عام اس کا تابع، اور قاعدہ یہ ہے کہ تابع کا حمل متبوع پر ہوا کرتا ہے نہ کہ متبوع کا تابع پر حمل ہوتا ہے، تو پس حمل عام کا اخص پر ہونا چاہیے نہ کہ اخص کا عام پر، اس لیے الانسان حیوان تو کہہ دیتے ہیں لیکن الحیوان انسان یہ نہیں کہتے۔ اور جب اخص کا حمل عام پر نہیں ہوتا تو پھر ذالک الکتاب کو خبر بنا کر اس کا حمل الف لام میم پر کیسے ہوگا؟ تو اب اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ المؤلف من ہذہ الحروف عام مطلق نہیں ہے، کیونکہ المؤلف سے مراد وہ مؤلف ہے جو اپنی تالیف میں کامل ہو اور فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر پہنچا ہوا ہو، اور یہ معنی مؤلف کے صرف ذالک الکتاب ہی پر صادق آتے ہیں، غیر پر صادق نہیں آتے۔ پس المؤلف من ہذہ الحروف یہ ذالک الکتاب کے مساوی ہو گیا، اور احد المتساویین کا جو دوسرے پر حمل کرنا یہ درست ہوتا ہے، تو لہٰذا ذالک الکتاب کا حمل بھی الف لام میم پر یہ درست ہوگا، جس طرح کہ انسان کا حمل ناطق پر درست ہے اور ناطق کا انسان پر، چونکہ یہ 2 متساوی چیزیں ہیں۔ مگر یہ ملحوظ رہے کہ المؤلف من ہذہ الحروف اور ذالک الکتاب میں تساوی مصداق کے اعتبار سے ہوگی، مفہوم کے اعتبار سے المؤلف من ہذہ الحروف یہ عام ہی رہے گا۔ اچھا، دوسری ترکیب یہ ہے کہ الف لام میم یہ خبر ہو مبتدائے محذوف کی، اور ذالک الکتاب اس مبتدائے محذوف کی خبر ثانی واقع ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ مبتدا کون سا لفظ محذوف ہوگا، تو یہ موقوف ہے الف لام میم کی مراد پر۔ اگر الف لام میم سے مراد قرآن یا سورت ہے تو ھذا کا لفظ مقدر ہوگا، اور تقدیری عبارت ہوگی کہ ھذا الف لام میم، اور اگر الف لام میم تعویل میں المؤلف من ھذہ الحروف کے ہے تو مبتدا جو ہے وہ المتحدی بہ مقدر ہوگا، اور تقدیری عبارت ہوگی المتحدی بہ مؤلف من ھذہ الحروف۔
اور تیسری ترکیب یہ ہے کہ الف لام میم یہ خبر ہو مبتدا محذوف کی، اور ذالک الف لام میم کا بدل ہو۔ ان تینوں ترکیبوں میں الکتاب ذالک کی صفت ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، اور بالخصوص میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی سی 2 ترکیبیں آپ لکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔